ایران امریکہ کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف حملوں میں تیزی۔ امریکہ کے ایرانی کشم جزیرے پر حملے، خطے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ سینٹکام کے مطابق امریکی فورسز نے ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیتے ہوئے متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ درجنوں میزائل اور ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق کویت اور بحرین کی جانب بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ امریکی اہداف، ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیسز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ آبِ ہرمز کے قریب کشیدگی میں اضافے کے ساتھ بحری سلامتی پر بھی سنگین سوالات اٹھ گئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل اہداف تک پہنچنے کے لیے ناکام رہے۔ کویت کی طرف فائر کیے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے، جبکہ بحرین کی طرف بڑھنے والے 3 میزائلوں کو امریکی اور بحرینی فورسز نے تباہ کر دیا۔ گلگت بلتستان انتخابی معرکہ، الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ کل 396 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ آزاد امیدواروں کی تعداد 266 ہے۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ کے 11، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، پاکستانی نظریاتی پارٹی کے 10، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار فہرست میں شامل۔ مجلس وحدت المسلمین کے 7، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے 6، عوامی ورکرز پارٹی کے 4 امیدوار انتخاب لڑیں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں سفارتی دروازہ کھلا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے معاہدے پر پہنچنے کا دباؤ۔ صدر ٹرمپ کا مذاکرات کسی نہ کسی صورت آگے بڑھانے پر زور۔ ٹرمپ کا کہنا تھا 47 سال سے جاری ایرانی طرز عمل مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بات چیت منقطع ہونے کی خبروں کی تردید۔ کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل رابطے جاری ہیں، تاہم مذاکرات کا مستقبل غیر یقینی اور خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ایران سے مذاکرات کی بھی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر کی حکومت پر کڑی تنقید۔ ایران سے ممکنہ نئے معاہدے پر سوالات اٹھا دیے۔ ماضی میں ڈیل مسترد کرنے کے بعد دوبارہ مذاکرات پر پیش رفت بھی اعتراض۔ آبنائے ہرمز اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر بھی تشویش۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا امریکہ کسی دباؤ میں نہیں، ایران سے مذاکرات پیچیدہ اور تکنیکی نوعیت کے ہیں جو فوری طور پر مکمل نہیں ہو سکتے۔ جوہری پروگرام اور افزودہ یورینیم پر بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا۔ ٹرمپ کے ہاتھوں سرزنش کے باوجود اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار۔ نیتنیاہو لبنان میں فوجی کارروائیوں سے باز نہ آئے۔ جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں فضائی حملے، 6 افراد شہید، متعدد زخمی، کئی رہائشی عمارتیں بھی تباہ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی نے خبردار کیا حالیہ حملوں میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو نقصان پہنچا، جس کے باعث صحت کا نظام شدید دباؤ کا شکار ہے۔ تقریباً 13,500 حاملہ خواتین بھی بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کی رسومات تہران، قم اور مشہد میں ہوں گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو ان کی وصیت کے مطابق مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنائی کی تدفین مشہد میں واقع امام رضا کے روضہ مبارک میں کی جائے گی۔ ایران میں نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات جاری۔ سندھ میں آندھی، مٹی کے طوفان اور بارش نے تباہی مچا دی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں شدید موسمی صورتحال، درخت گرنے، سولر پلیٹ سونے اور بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے واقعات رپورٹ۔ متعدد علاقوں میں نظام زندگی متاثر ہو کر رہ گیا۔ کراچی کے کئی علاقے آندھی کی لپیٹ میں، تاہم بڑے نقصان سے بچاؤ۔ نواب شاہ، شاہپور چاکر اور اطراف میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ حیدرآباد، دادو اور مورو میں بھی بجلی کا نظام درہم برہم۔ مورو میں 36 چھتیں اڑنے، درخت گرنے اور حادثات میں 5 افراد زخمی۔ متعدد علاقوں میں بجلی طویل بندی سے شہری مشکلات کا شکار۔ اسلام آباد میں آندھی سے درخت گاڑی پر گر گیا، ڈرائیور زخمی۔ کشمور میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق۔ اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو حقیقت دلوانے کا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے، جو سہولتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے گا،
آپ کو اپنا قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے۔ گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کے تحت اختیار دلائیں گے۔ جب تک اسلام آباد نہیں مانے گا گلگت بلتستان اور پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ BISP کے خلاف سیاسی جماعتوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب، کہا ملک کی ترقی کے لیے پسماندہ طبقے کی ترقی ضروری ہے۔ تمام جماعتوں کی سیاست ایک طرف، پیپلز پارٹی کی ایک طرف۔ آج ایک مہمان گلگت آیا ہے، کہیں برا ہی نہ مان جائے۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کوششیں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ دعا گو ہوں فیلڈ مارشل کی امن کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ پاکستان کی امن کوششوں پر ہمیں فخر ہے۔ گلگت بلتستان انتخابی مارکہ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ کل 396 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ آزاد امیدواروں کی تعداد 266۔ پیپلز پارٹی کے 23، نون لیگ کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کے 11، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10، جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار فہرست میں شامل۔ مجلس وحدت المسلمین کے 7، جماعت اسلامی اور MPM کے 6، عوامی ورکرز پارٹی کے 4 امیدوار انتخاب لڑیں گے۔ گلگت بلتستان انتخابات ووٹرز کی کل تعداد 9,58,480 تک پہنچ گئی۔ 5,03,772 مرد ووٹر رجسٹرڈ، 4,54,708 خواتین حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ 4 اضلاع کا حکومت سازی میں اہم کردار، دیامر، گلگت، غزر اور سکردو میں فیصلہ کن قرار۔ نشستوں کی مجموعی تعداد 13، ٹوٹل ووٹرز میں سے 62.5% ان 4 اضلاع میں مقیم، جبکہ 5,98,788 ووٹرز رجسٹرڈ۔ توانائی کے شعبے میں بڑی پیش رفت، سندھ کے ضلع سانگھڑ سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ OGDCL کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط، بوبی مائننگ لیز کے بوبی ڈیپ 1 کنویں سے دریافت ہوئی۔ ابتدائی طور پر یومیہ 2000 بیرل تیل اور 11 لاکھ سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس کی پیداوار کا تخمینہ۔ 3305 میٹر گہرائی تک کھدائی مکمل۔ OGDCL 100% حصص کے ساتھ کنویں کا آپریٹر قرار۔